بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان شریف کے مہینے کے اندر انسان کو چاہیے وہ زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جو انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر فیصلے ہوتے ہیں اس کو بھی ٹال سکتی ہے۔ دعا کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جو تقدیر فیصلے ہمارے مقدر میں ہو چکے ہیں، انسان کی دعا اس فیصلے کو بدلوا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ جب ہتھیار انسان کے پاس ہو تو انسان دشمنوں سے بچ سکتا ہے۔ جب دعاؤں کا ہتھیار مومن کے پاس ہو تو مومن اپنے نفس سے، شیطان کی چال سے، جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان اللہ سے اکثر عافیت کی دعا مانگا کرو۔ عافیت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت۔ اے اللہ عافیت والی زندگی، عافیت والی موت اور عافیت والی روزی عطا فرما۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا انسان کی دعا جو بلا نازل ہو چکی ہے اس کو بھی روکتی ہے، اور جو بلا ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اس کو بھی روکتی ہے۔ وہ پوچھا گیا کیسے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب انسان دعا کرتا ہے جو مصیبت اس کے نام کی نازل ہونے والی تھی اللہ اس کو روک لیتے ہیں، اور جو مصیبت اللہ نازل کر چکے ہیں وہ مصیبت آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس کی دعا زمین سے اوپر جاتی ہے۔ بلا آسمان سے اترتی ہے، دعا زمین سے جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دعا اس بلا کو آسمان کی طرف ڈھکیلتی ہے، بلا نیچے آنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دعا اس کی بلا کو زمین پر نہیں آنے دیتی۔ اللہ کریم بہت عجیب رب ہے، جو ان سے مانگے ان سے خوش ہوتے ہیں، جو نہ مانگے ناراض ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور بزرگان دین دعا کرے، دعا پڑھے نہیں۔ جو انسان دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ دل غافل ہو، ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھے ہیں، دل غافل ہے، مانگ تو رہا اللہ سے دل کئی اور ہے، ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ جو دعائیں دل سے نکلتی ہے اللہ اس کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ بھائی اگر دنیا کے اندر کوئی انسان آپ سے پیسہ مانگے اور آپ کی طرف ہاتھ پھیلائے مجھے پیسہ دو، اور چہرہ کہیں اور کرے، بھائی چہرہ کہیں اور کرے، ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ مانگ تو مجھ سے رہا ہے، چہرہ کہیں اور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جلال میں آتے ہیں، مانگ تو مجھ سے رہا ہے، دل اس کا کہیں اور ہے۔ دل کے حضور ہی اللہ چاہتے ہیں، جو دعائیں دل سے نکلتی اثر رکھتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر
حجاج اپنے زمانے کا بڑا سخت دل انسان گزرا ہے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو حجاج بن یوسف نے دیکھا ایک نابینا بوڑھا ہے، اندھا بوڑھا ہے، بوڑھا اب دعائیں کر رہا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے، یا اللہ مجھے آنکھ کی روشنی عطا فرما۔ آنکھ سے نابینا دعائیں کر رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف طواف کرتے کرتے اس بوڑھے کے پاس گئے اور کان لگایا کیا دعا کرتا ہے۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا اللہ مجھے آنکھ کی روشنی عطا فرما۔ تو حجاج بن یوسف نے اس بوڑھے کا کالر پکڑ کر کہا دیکھ میرا اتنا طواف ہو چکا ہے، اتنے چکر باقی ہیں، تو میرے طواف ہونے سے پہلے اگر تجھ کو آنکھ کی روشنی نہیں ملی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، اور سپاہی کو کھڑا کر دیا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب جب بوڑھے نے سنا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، ڈر گیا اور پھر اللہ کے سامنے دل سے دعا کرنے لگا، یا اللہ پہلے تو آنکھ کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو آنکھ کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ ہے۔ لکھا کتابوں کے اندر حجاج کا طواف پورا ہوا اس سے پہلے اس بوڑھے کو روشنی آ چکی تھی، اس بوڑھے کا اندھا پن ختم ہو گیا تھا، وہ بینا بن چکا تھا، دیکھنے والا بن چکا تھا۔ حجاج بن یوسف اس بوڑھے کے قریب آ کر کہا جو پہلے تم دعا کر رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، مانگ نہیں رہے تھے، جب تمہارے دل پہ چوٹ لگی، اگر تم نے جو ہے روشنی نہیں ملی میں تمہاری گردن نکال دوں گا، اب تم نے جو مانگا ہے دل سے مانگا ہے، اللہ نے فوراً قبول کر لیا ہے۔ تو بزرگان دین، نوجوان دوستو، دل سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو مانگتا ہے اللہ اس کو ویسا دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، اگر جو مانگا ہے وہ نہیں بھی دیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے برکت سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ مثلا کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی پلٹی ہو گئی، سارے مسافر مر گئے، یہ بچ گیا، یہ اس کی دعاؤں کا اثر تھا، بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اب محلے میں سب کے بچے بیمار ہیں، اس کا بچہ اچھا ہے، یہ باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر اللہ دعا قبول نہیں کرتے تو مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بچوں کو گرنے پڑنے سے بچا لیتے ہیں، وائرس کے شکار ہونے سے بچوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور نمبر 3، یہ 2 چیز نہ بھی ہو تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی دعاؤں کو نیکیوں کا پہاڑ بنائیں گے۔ اب جب فرشتے کہیں گے لو جناب یہ نیکی کے پہاڑ آپ کے ہیں، تو یہ کہیں گا میں نے کب اتنی نیکیاں کیا تھا، تو کہا جائے گا جو تم نے دنیا میں دعائیں کی تھیں وہ اللہ نے مصلحتاً قبول نہیں کی، اور اس کا اجر اللہ نے یہاں پر نیکیوں کے شکل میں تمہارے پہاڑ بنا دیے۔ تب بندہ کہیں گا پیارے اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میں اور بھی زیادہ نیکیوں کے پہاڑ اپنے آنکھوں سے دیکھتا۔ تو ہمارے تو مزے ہیں، دعا قبول ہوئی تو بہتر، نہ ہوئی تو مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ بھی نہ ہو تو آخرت کے اندر اللہ ہمارے آنسو کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا دعا قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر تیرے آنکھ سے آنسو نکل جائے تو سمجھ لے اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، دعا بہت کرتے تھے، بہت دعا کرتے تھے، بہت دعا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے کہا پیارے اللہ میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں، آپ میری دعا سنتے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا یحییٰ ہم کو تمہارا رونا اچھا لگتا ہے، تمہاری آواز اچھی لگتی ہے، اس واسطے حکمتاً ہم تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، فرشتے عرض کرتے پیارے اللہ دعا قبول کر لیجئے۔
یہ بہت دنوں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے فرشتوں اس کا رونا، اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اور دیر کر دوں۔ ایک باپ ہوتا ہے، بیٹا ابا حضور آئس کریم دلاؤ، روتا ہے، شکلیں بناتا ہے، آنکھیں بناتا ہے، باپ کو رونا اچھا لگتا ہے، دینا تو ہوتا ہے لیکن باپ تھوڑا سا بچے کے ساتھ مستی کر لیتا ہے، نہیں بیٹا دلاتا ہوں، کرتا ہوں۔ ایک بچے کا رونا باپ کو اچھا لگتا ہے، ایسے ایک رب کو بندے کا رونا اچھا لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا میں رو دعا میں، نہیں رونا آتا ہے رونے والی شکل بناؤ۔ ایک سائل فقیر اچھا ہٹا کٹا ہوتا ہے لیکن جب لوگوں سے مانگتا ہے تو شکلیں بناتا ہے، ہاتھ کو ٹیڑھا میڑھا کر لیتا ہے، گردن کو بھی ٹیڑھا کر لیتا ہے، اسے پتہ ہے اگر یہ نقالی نہیں نکالو کوئی پیسہ نہیں دیں گا۔ بھائی ہم بھی تو اللہ کے فقیر ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف اللہ کے ساتھ مالدار ہیں۔ اے بندو تم سارے فقیر ہو، ہم بھی تو اللہ کے فقیر ہیں، ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعہ کے فقیر ہیں، ہم بھی اپنے ہاتھ کو پیالہ بنا کر اپنے محبوب رب کے سامنے پیش کریں، پیارے اللہ جمعہ کی خیرات دے دیجئے، رمضان کی بھیک دے دیجئے، معافی کی شکل میں، مغفرت کی شکل میں، جنت کی شکل میں، آپ کی محبت کی شکل میں، قرآن پاک کی کثرت تلاوت کی شکل میں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیالے کے اندر اللہ خیرات ڈال دیں گے۔ مانگنے والے بنو۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کثیر البکا تھے، بہت روتے تھے اللہ کے سامنے، بہت روتے تھے، بات پہ آپ رویا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں روتے تھے، جب بھی تذکرہ ہو تو روتے تھے، دعا میں بہت روتے تھے، نرم دل انسان تھے۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ نے کہا احمد علی تم دنیا کے اندر بہت روتے تھے، حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ پوچھ لے وہ پھنس جاتا ہے، جس سے اللہ پوچھ لے وہ پھنس جاتا ہے۔ حضور نے کہا اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہمارا حساب نہ لینا۔ بھائی اللہ حساب لینے پر آئے تو مجھ اور آپ جیسے کمزور کیا حساب دے پائیں گے؟ ایک قطرے پانی کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ تو اللہ نے پوچھ لیا احمد علی تم دنیا میں بہت روتے تھے، مجھ سے بہت ڈرتے تھے، مولانا کہتے ہیں میں اور ڈرنے لگ گیا، اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا احمد علی جو تم نے دنیا میں رویا ہے ہم کو تمہارا رونا بہت پسند آیا ہے، ہم نے تم کو بھی معاف کر دیا ہے، اور جہاں لوگوں نے تم کو دفن کیا ہے تمہارے دفن کے برکت سے ہم نے پوری قبرستان کو معاف کر دیا ہے۔ رونے والے بنو، کب تک شرماتے ہو؟ کب تک شرماتے ہو؟ مجھے یہ دیکھ رہا، ارے کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تھوڑی کس سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ لوگ شرماتے رونے میں، دعائیں کے لیے شرماتے ہیں، ہاتھ اٹھانے شرماتے، کیا شرمانا ہے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب سے مانگ رہے ہیں۔ رب سے مانگنے والے بنو، تہجد میں دعائیں کرنے والے بنو، انفرادی دعائیں کرنے والے بنو، افطار کے وقت دعائیں کرنے والے بنو۔ رمضان شریف کا مہینہ رونے کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ کثرت تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ نوافل پڑھنے کا مہینہ ہے۔ زیادہ دھیان نوجوان بھائیوں ہم کو اس میں دینا چاہیے۔ باقی چیزیں آتے رہیں گی جاتے رہیں گی، 11 مہینے اللہ نے اسی کے واسطے رکھے ہیں۔ زیادہ دعائیں کرو، جم کے دعائیں کرو، اور دعائیں اللہ رب العالمین سے منٹوں میں نہیں لمبی دعائیں کرو۔ لمبی دعائیں کرنا ثابت ہے حدیث پاک سے بھی اور قرآن کریم سے بھی، لمبی دعائیں کرو، اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعائیں اللہ فوراً سن لیتا ہے۔ دعا کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم دعاؤں کے اندر جو ہیں اعتراف جرم سمجھتے ہیں، جی اللہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، یہ بات بھی اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ اعتراف جرم کرے، یعنی اے اللہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، واقعتاً ہم گنہگار انسان ہیں، اللہ میں نے بہت سستی کی نمازوں کے اندر، میں نے بہت سستی کی ذکر کے اندر، یا اللہ میری بہت نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میری بہت ساری سنتیں چھوٹ گئی ہیں، واقعتاً ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ اعتراف جرم، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھے معاف فرما۔ کہتے ہیں اندلس شہر کے اندر 350 ہجری کا واقعہ ہے، 350 ہجری کا واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، علماء نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں جا کر دعا کرنا چاہیے۔ علماء کے فیصلے پر عوام اور علماء ساتھ میں نکلے اور جنگل میں جا کے دعائیں کر رہے۔
یا اللہ بارش کو برسا دیجیے، آپ کے بندے پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، پرند پریشان ہیں، حیوانات پریشان ہیں، چرند پریشان ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے۔ تو بادشاہ اس وقت تھا عبد الرحمن نافع۔ تو لوگ عبد الرحمن نافع کے پاس گئے، حضور آپ کی حکومت ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، علماء اور عوام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن نافع نے اپنا شاہی تاج جو سر پہ تھا اس کو نکال دیا، شاہی لباس کو نکال دیا، ننگے سر اور ننگے پیر چیرتا ہوا مجمع کے اندر آ کے رک گیا، چادر کو سر پہ ڈال کر دعا کرنے لگا، یا اللہ یہ آپ کے بندوں کے گناہ نہیں ہے، اصل مجرم تو میں ہوں، اصل گنہگار تو میں ہوں، میرے گناہوں کی نحوست کی طرف سے آپ کے بندوں کو پریشان مت کیجیے، اے اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، بارش کو برسا دیجیے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن نافع نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اے اللہ میں مجرم ہوں، اپنے مجرمانہ پناہ کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کیا، اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ اعتراف جرم، اے اللہ رمضان شریف کے علاوہ جو مہینے گزرے ہیں بہت گناہوں کے اندر گزرے ہیں، معاف کیجیے گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اعتراف جرم کے برکات سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ دعا کرنا اور دعا کروانا بھی ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے، عمرے پہ، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر فاروق تم عمرے پہ جا رہے ہو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہیں کہ عمر تم عمرے پہ جا رہے ہو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعا کرنا بھی دعا کروانا بھی ثابت ہے، لیکن ہم ایسے کام کریں کہ لوگ خود بخود ہمیں دعائیں دیں۔ بیٹا ایسا بنے کہ ماں خود بخود دعائیں دے، شاگرد ایسا بنے کہ استاد خود بخود دعائیں دیں، بھائی ایسا بنے کہ بہن خود بخود دعائیں دیں، اور شوہر ایسا بنے کہ بیوی خود بخود دعائیں دیں۔ یہ خود بخود دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ ایسے کام کریں سماج کے، جنتا کے، اللہ کے بندوں کے، کہ لوگ خود بخود ہمیں دعائیں دیں۔ تو نوجوان بھائیوں، رمضان شریف کا پہلا جمعہ، اب ہم نے یہ طے کرنا انشاءاللہ الرحمن ہم کثرت کے ساتھ میں دعا کریں گے۔ جب بھی وقت ملے گا، چاہے وقت ظہر ملے چاہے عصر میں، حدیث شریف میں آتا ہے رمضان شریف میں جب چاہو دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ میں خصوصی انعام فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں مجھے اللہ نے دیں اور میرے ذریعے میری امت کو دیں، اور یہ 5 چیزیں اللہ نے پہلی امت میں کسی کو نہیں دیں۔ یہاں تک کہ لکھا کتابوں کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 5 چیزیں کسی نبی کو نہیں ملی ہے، جو اس امت کو ملی، اور اس امت کو ملی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے۔ پہلی چیز جو ملی ہے وہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان خود اپنے آپ بو محسوس کرتا ہے، یا جس سے گفتگو کرتا ہے وہ خود بو کو محسوس کرتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو بڑی پسند۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار کی منہ کے بدلے اللہ جنت میں خوشبو عطا فرمائیں گے۔ بھائی تم نے روزہ رکھا ہمارے واسطے، میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا روزے میں کوئی ریا نہیں ہوتا ہے، روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا ہے، تو روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو بڑی پسند۔ اللہ رب العالمین جنت میں خوشبو کے ذریعے تولیں گے، لو بھائی خوشبو استعمال کرو۔
نمبر 2، جو بندہ روزہ رکھتا ہے سمندر کی مچھلیاں سمندر کے تہہ میں روزے دار کی مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ آخری حد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تمام مخلوقات روزے دار کے لیے اللہ کے سامنے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ فرشتے روزے دار کے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، اے اللہ روزے دار کو معاف فرما۔ آپ جانتے ہیں سمندر کی مچھلیاں ہم تو ان کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے واسطے اللہ کے سامنے دعائیں کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو روزہ رکھ رہے گرمی کے موسم کے اندر، اللہ ان کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، جہنم سے ان کو آزاد فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی ہر دن اللہ تعالیٰ 60,000 بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ روایتیں مختلف ہیں اور میں زیادہ بھی لکھا ہے، 60,000 بندے افطار کے وقت اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے یکم رمضان سے لے کر چاند دکھنے تک جتنے لوگوں کو اللہ نے معاف کیا ہے تو چاند دکھتا ہے اسی وقت اللہ سب کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ملائے اعلیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے آسمانی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمانی فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمانی فرشتے دنیا کے فرشتے میں اعلان کرتے ہیں، اے دنیا کے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا کے فرشتے جو دنیا میں آتے اور جاتے رہتے ہیں وہ مشرق اور مغرب میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے دنیا کے لوگوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جنید بغدادی کو پہچانتے نہیں ہیں، بایزید کو پہچانتے نہیں ہیں، عبد القادر جیلانی کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا انعام۔ لوگ پہچانتے نہیں ہیں تب بھی دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین جنت کو روز سجاتے ہیں۔ اللہ جنت کو روز سجاتے ہیں، خوشبو کی دھونی دیتے ہیں، جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، حوران جنت اللہ سے پوچھتی ہیں، غلمان جنت اللہ سے پوچھتے ہیں، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے، یا اللہ آپ مجھ کو روز سجاتے ہو، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت جو روزہ رکھ رہی ہے دنیا کی مشکلات سے، دنیا کی پریشانیوں سے دور ہو کر ایک دن میرے پاس آئیں گے، اے جنت میں ان کے واسطے تم کو روز سجا رہا ہوں۔ جنت سوال کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، پیاس کی شدت سے پیاس لگتی ہے، پیتا نہیں ہے، اسے پتا ہے میں آج پانی نہیں پیوں گا، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن آئیں گا میرا رب مجھے جنت کا پانی پلائیں گا۔ میں بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک دن آئیں گا عرش کے نیچے میرا رب دسترخوان لگائیں گا اور مجھے کھانا کھلائیں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، تمہارا اللہ تمہارا میزبان ہوگا، تم اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ تمہاری مہمانی کرے گا اور تم اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھاؤ گے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 9 سال کے بچے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہی ہیں، ان سے کہا گیا بچوں آئس کریم کھا لو جو تم کو پسند ہے، جوس پی لو جو تم کو پسند ہے، کلفی کھا لو جو تم کو پسند ہے۔ بچے چھوٹا منہ کر لیتے ہیں، اپنے زبان کو دانتوں میں دبا لیتے اور کہتے ہیں ہم نے کلفی بھی نہیں کھانا ہے، آئس کریم بھی نہیں کھانا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم افطار کے وقت میں انشاءاللہ پانی پئیں گے اور آئس کریم کھائیں گے، لیکن دن میں ہم پانی نہیں پئیں گے۔ یہ معصوم بچوں کی گواہی میں مصلی پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔
کیا شوق ہے معصوم بچوں کے اندر بھی، 9 سال کے بچے دیکھو گلی محلوں کے اندر 8 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ انہیں کوئی پتہ نہیں، شریعت ابھی وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں ماں باپ بھوکے ہیں، ماں باپ روزہ رکھ رہے، کچھ تو بات ضرور ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جو ماں باپ کو ملے گا اللہ ہم کو بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، سرکش شیاطین کو اللہ قید کرتے رمضان شریف میں۔ سرکش شیاطین قید جو غیر رمضان میں پریشان کرتے تھے، گناہوں کے قریب لے کر جاتے تھے، تو وہ کیفیات رمضان شریف میں نہیں ہوتی ہے، وہ کیفیات گناہ کے رمضان شریف میں نہیں ہوتی ہے۔ انسان گناہ کرنے سے بہت ڈرتا ہے، گانا سنتا تھا گانا نہیں سنتا، فلم دیکھتا تھا فلم نہیں دیکھتا، دوستوں سے اوباش قسم کے باتیں کرتا تھا رمضان میں نہیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے رمضان پورے سال کا دل ہے، رمضان پورے سال کا قلب ہے، اگر میرا رمضان اچھا گزرا تو میرے 11 مہینے انشاءاللہ اچھے گزریں گے۔ اتنے نوجوان بیٹھے، کوئی بھی جوان گانا نہیں سنتا ہوں رمضان شریف کے اندر، وہ جانتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، شیطان بند ہے، اللہ نے اس کو بند کر دیا ظالم کو، بات سمجھ گئے۔ اور نمبر 5، رمضان شریف کی دن و رات جب بھی دعائیں کرو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ 5 انعامات اس امت کو ملے ہیں، یہ انعامات بزرگان دین اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملے ہیں نہ کسی نبی کی امت کو ملے ہیں۔ یہ تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور آپ کی برکتیں ہیں، یہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا میری امت سحری کھاؤ، سحری کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری میں برکت رکھی ہے۔ پھر فرمایا میری امت سحری کھاؤ، یہودی روزہ رکھتے ہیں سحری نہیں کرتے ہیں، عیسائی روزہ رکھتے ہیں سحری نہیں کرتے ہیں، وہ شام میں کھاتے ہیں، پھر 24 گھنٹہ ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں، پھر دوسرے دن شام میں کھانا کھاتے ہیں۔ میری امت جو سحری کھائیں گا اس پر اللہ بھی رحمت بھیجیں گے، جو سحری کھائیں گا اس پر فرشتے بھی رحمت بھیجیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستحسرین، سحری کھانے والے پر اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، سحری کھانے والے پر اللہ کے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام جب سحری کا کھانا کھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ بھئی برکت کا کھانا کھاؤ، آؤ بھئی برکت کا کھانا کھاؤ۔ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، برکت۔ جو انسان سحری کرتا ہے اس کا دل نرم بن جاتا ہے، نرم، اور جو انسان سحری نہیں کرتا ہے اس کا دل سخت رہتا ہے، سخت۔ اس لیے بزرگان دین صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرے، سحری کا وقت پر کرے، رات جلدی سونے کی کوشش کرے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے افضل سحری آخری وقت میں، سب سے افضل سحری آخری وقت میں، سب سے افضل سحری آخری وقت میں۔ اتنی سحری کھاؤ جتنی آپ کو پیٹ کی ضرورت ہے، زیادہ شکم سیر ہو کے کھانا مت کھاؤ، تھوڑا کھانا کھاؤ تاکہ دن بھر جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ختم ہوتی رہے اور قوت نورانیہ ہمارے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ رمضان شریف میں غیبت مت کرنا، رمضان شریف میں غیبت مت سننا۔ حضور کے زمانے میں ایک خاتون کو لایا گیا کہ حضرت اس کو روزہ ہے دن بھر کا، دن بھر کا روزہ ہے، کیا ہوا؟ سانسیں پھوڑ رہی ہیں۔ تو حضرت نے کہا بھائی اس سے کہو کہ اپنے حلق میں انگلی کرے۔ تو صحابہ نے کہا او خاتون حلق میں انگلی کر، جیسے انگلی کی تو اس کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے گرنا شروع ہوئے، گوشت کے ٹکڑے۔ حضور نے فرمایا اس بندی نے کسی کی غیبت کی تھی، جو جس کی غیبت کی تھی اس کا گوشت اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہے، اس واسطے اس کو روزہ لگ گیا تھا۔ پھر فرمایا میری امت تم کسی کی غیبت کرو گے وہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔
غیبت کا گناہ سخت ہے زنا کے گناہ سے۔ غیبت سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے۔ رمضان شریف کے مہینہ ہو یا دیگر ایام ہو، کوئی غیبت کرے تو کہیں میں غیبت سنتا بھی نہیں ہوں، میں غیبت کرتا بھی نہیں ہوں، اور میں غیبت سننا پسند بھی نہیں کرتا ہوں۔ جو عذاب غیبت کرنے والے کو ہوتا ہے وہی عذاب غیبت سننے والے کو ہوگا۔ غیبت سننے والے کو رمضان شریف کے مہینے میں جو غیبت کرتا ہے اس کو روزہ بہت لگتا ہے، روزہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، حضور پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہے، اس کو روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تم نے غیبت نہیں کرنا ہے، تم نے آنکھ کی حفاظت کرنا ہے، اور رمضان شریف کے مہینے کے اندر تم نے کثرت سے تلاوت کرنا ہے، رمضان شریف کے مہینے کے اندر تم نے کثرت سے روزے رکھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑا اور آپ نے ممبر پر پہلا قدم رکھا۔ جبرائیل امین نے کہا حضرت آمین کہو، میں کچھ کہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہو، تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جا وہ شخص ماں باپ پائے ان کی خدمت کرے اور ان کی خدمت نہ کرے پھر جنت نہ کمائے، اور پھر کہا ہلاک ہو جا وہ شخص کہ آپ کا نام مبارک اس کے سامنے آئے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تین بد دعائیں جبرائیل امین نے کی ہے، تینوں بد دعا پر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ اب بتاؤ، جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے اور حضور انبیاء کے امام ہیں، جبرائیل کی بد دعا اور حضور پاک علیہ السلام کا آمین کہنا، کیا اس بد دعا کو کوئی روک سکتا ہے قبول ہونے سے؟ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، ہماری مغفرت ہونا چاہیے، اور ماں باپ اگر زندہ ہے، نوجوان بھائیوں ان کی خدمت کرو۔ اللہ نے بہت بہترین موقع دیا ہے، باپ زندہ ہے باپ کی خدمت کرو، ماں زندہ ہے ماں کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی دعا لینے کے بعد اللہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دیں گے۔ جہاں جاؤں گے کامیابی آپ کے آگے پیچھے گھومیں گی، جدھر جاؤں گے کامیابی آپ کے ساتھ میں رہیں گی، ماں باپ کی دعا لینے کی برکات سے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور بھی زیادہ ماں باپ کو پوچھنا چاہیے، ان کے خرچے کا پوچھنا چاہیے، ان کے سحری کا کیا انتظام ہے وہ کرنا چاہیے، ان کے افطار کا انتظام کرنا چاہیے، اور جو بھی چیزیں رمضان شریف میں لگتی ہے وافر مقدار کے اندر اپنے ماں باپ کو دینا چاہیے۔ کپڑے ہم نہ بنائیں، پہلے ماں باپ کو بنائیں۔ ہم پہلے شوز نہ لیں، پہلے ماں باپ کو لیں۔ ٹوپی پہلے ہم نہ لیں، پہلے اپنے باپ کو ٹوپی دلوائیں۔ ہم اپنے بیوی کو کپڑے پہنے نہ لیں، پہلے ماں کو کپڑے لیں۔ بیوی کے سر پہ دوپٹہ پہلے نہ لیں، پہلے ماں کا آنچل خریدیں۔ یہ ہے صحیح بیٹا۔ پھر ایسے بیٹے کو ماں باپ کی دعا لگتی ہے، حضور نے فرمایا جس کو ماں باپ کی دعا لگ جائے وہ جنت میں جائیں گا۔ اور نمبر 3، جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کا نام آئے اور ہمارے زبان پر درود پاک جاری ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جو احسانات ہمارے ساتھ میں ہیں، خدا کی قسم پوری زندگی بھر بھی آپ پہ احسان جو ہمارے اوپر ہے ہم دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، ایک مبارک مہینہ ملا ہے، ایک مقدس مہینہ ملا ہے، ایک بابرکت مہینہ ملا ہے۔ ہم نے اس مہینے کے اندر خوب جم کر عبادت کرنا چاہیے، اتنا جاگنا چاہیے کہ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں ہماری آنکھیں ترسیں نیند کے واسطے، ہماری آنکھیں ترسیں کہ میں نے سونا ہے، ہمارا بدن ترسے کہ ہم نے سونا ہے۔ جب ہمارے مشائخ سے پوچھا جاتا آپ آرام کیوں نہیں کرتے تو وہ یہی کہتے ہیں بھائی دنیا تھوڑی آرام کی جگہ ہے، آرام تو ہم نے قبر میں کرنا ہے۔ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے دعائیں کریں، پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے جو 11 مہینے آنے والے ہیں اگر زندگی اللہ نے سلامت رکھی وہ انشاءاللہ بہت بہترین گزریں گی۔ تو
رمضان کے مہینے کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے اندر لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں کٹنگ کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں داڑھی میں تیل لگا سکتے ہیں؟ تو جواب حاضر ہیں، رمضان کے مہینے میں سرما آنکھ میں لگا سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے، روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے، روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے، روزے کی حالت میں سلائن کو لے سکتے، روزے کی حالت میں خوشبو کو لگا سکتے، روزے کی حالت میں بال بھی کاٹ سکتے ہیں، روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، داڑھی کاٹنا حرام ہے، یہ بات سمجھ لو۔ اور ایک مسئلہ بہت کثرت سے آتا ہے، کیا رمضان کے مہینے میں خون کو ٹیسٹ کرا سکتے؟ رمضان کے مہینے میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو اللہ کا ایک قانون بنا ہے، جو ہر مہینہ ان کو ماہواری آتی ہیں، تو وہ خواتین ماہواری آ رہی ہے قدرتاً تو آنے دیں، گولیاں ہرگز نہ کھائیں، بیماری ہو سکتی ہے۔ شریعت نے کہا ایسے خواتین جن کو ماہواری آ جائیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑیں جب تک ناپاک ہیں، اور جتنے روزے چھوٹے ہیں 3، 5، 7، 10 وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں، رمضان کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ خواتین جو نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، بچہ ہو گیا ہے، اب خون ناپاکی کا آتا ہے، ایسی خواتین میں روزہ نہ رکھیں، اور رمضان شریف کے بعد حسب موقع جب موقع مل جائے پورے روزے کی قضا کر لیں، اللہ رب العالمین پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات، یہ مسائل میں نے اس لیے بیان کر دیا، بار بار یہ مسئلے سامنے آتے رہتے۔ ناک میں دوا مت ڈالنا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا مت ڈالنا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔